اگر دنیا کے ونڈرز کی بات کی جائے تو ہمارے ذہنوں میں فوراً وہ 7 عجائبات آ جاتے ہیں جن کا تذکرہ عموماً ٹی وی اور اخبارات میں ہوتا رہتا ہے، اور ہم ان عجائبات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ مگر یہ دنیا بہت بڑی ہے اور یہاں کئی ایسے مقامات ہیں جو اب بھی لوگوں کے لیے ایلین بنے ہوئے ہیں، جیسے ان کا اس دنیا سے کوئی تعلق ہی نہ ہو، کیونکہ بہت کم لوگ ہیں جو ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ اور یہ وہ مقامات ہیں جن کے متعلق سائنٹسٹ بھی حیران ہیں اور مسلسل آبزرویشنز میں لگے ہوئے ہیں۔ آج ہم آپ کو 7 سائنٹیفکلی امپاسبل پلیسز کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ نمبر 7، لیک کراچی۔ سوویت یونین کے پاس پچھلے زمانوں میں بہت سے نیوکلیئر پاور پلیسز تھیں جو کہ بہت ہی ناقص اور انسیف پلیسز تھیں، اور اسی کی وجہ سے یہاں ایک لیک ہے جو ریڈیو ایکٹیو مٹیریل سے بھری پڑی ہے، اور ایسی جگہ دنیا میں کہیں اور نہیں ہے۔ یہ لیک اتنی زیادہ ریڈیو ایکٹیو ہے کہ اگر آپ اس کے کنارے 1 گھنٹہ کھڑے رہیں تو آپ کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ سوویتس یہاں اپنے نیوکلیئر ویسٹ ریورز میں ڈالتے تھے، جس کی وجہ سے ماضی میں یہاں کافی پرابلمز بھی ہوئی تھیں، اور یہ نیوکلیئر پریکٹس ہی کی بدولت 1957 میں یہاں کی ایک فیکٹری میں بہت بڑا ایکسپلوژن ہوا، جس کے نتیجے میں 23,000 کلومیٹرز پر ریڈیو ایکٹیو پارٹیکلز پھیل گئے اور پوری جگہ ایٹامک ریڈیو ایکٹیو سے بھر گئی، جس کو کلین کرنے کے لیے کئی ٹن کنکریٹ اس لیک پر ڈالی گئی تاکہ اس کے ایفیکٹس کو دور کیا جا سکے، مگر اب بھی یہ جگہ رہنے کے قابل نہیں، اور یہاں سیف کاسٹیوم کے بغیر چلنا پھرنا ناممکن ہے۔ نمبر 6، دا ڈبل ٹری آف کسورو۔ کنٹری سائڈ اٹلی میں ایک انیوژل نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ وہاں ایک چیری ٹری پایا جاتا ہے جو کہ عام چیری ٹری کی طرح ہی ہے، مگر یہ چیری ٹری ملبری ٹری کے ڈائریکٹلی ٹاپ پر گرو کرتا ہے۔ یہاں ہم یہ بات جانتے ہیں کہ پیراسائٹک ٹریز کسی بھی ٹری یا پلانٹ کے اوپر گرو کرتے ہیں اور اس کو اپنا فوڈ بناتے ہیں، اور عموماً چھوٹے ہوتے ہیں، مگر یہ چیری ٹری اور ملبری ٹری 2 الگ الگ ٹری کی طرح نظر آتے ہیں، اور ہر ٹری کی برانچز 5 میٹرز تک آس پاس پھیلی ہوئی ہیں۔ یہ بات کسی کو معلوم نہیں ہو سکی کہ آخر ایسا کیوں ہے۔ یہاں کے لوکل لوگوں کا کہنا ہے کہ شاید کسی برڈ نے چیری سیڈ کو ملبری ٹری کے اوپر گرا دیا ہوگا، جس کے نتیجے میں ملبری ٹری کے بیچ میں جڑ پکڑ لی ہوگی، کیونکہ اندر سے یہ ہولو ہوگا، اور اس طرح یہ ایک فلی ہیلدی ٹری وجود میں آیا ہوگا۔ نمبر 5، دا سلیپنگ سٹی آف کلاچی، قازقستان۔ قازقستان کا شہر کلاچی کوئی ڈزنی کریشن نہیں ہے، اور یہ بالکل ریئل ہے۔ یہاں لوگ ایک سیریس ایپیڈیمک ڈیزیز کو فیس کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ اچانک گر کر بے ہوش ہو جاتے ہیں، اگرچہ وہ سڑک پر ہی کیوں نہ چل رہے ہوں۔ یہاں لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کی میموری لاس ہونے لگتی ہے اور وہ بے انتہا تھکن محسوس کرنے لگتے ہیں، اور یہ بیماری ہر طرح کے ایج گروپ اور جینڈر پر اثر کرتی ہے۔ یہاں لوگوں نے رہنا چھوڑ دیا ہے، اور یہ تھیوری پیش کی گئی ہے کہ یہاں کوئی ریڈیو ایکٹیو پوائزننگ ہے، جس کی وجہ سے یہ علامات نظر آتی ہیں، اور اس تھیوری کی وجہ یہ بھی ہے کہ یہاں یورینیم مائن کافی قریب ہے۔ مگر اس تھیوری کے بہت سارے فلاز سامنے آئے ہیں، کیونکہ لوگوں میں بیماری کے دوران کسی بھی قسم کی بلڈ چینجز نہیں ہوتی، اور تمام باڈی ریگولیشنز بھی نارمل ہوتی ہیں، اور دوسرا یہ کہ اس کے قریب ہی ایک دوسرا ٹاؤن بھی آباد ہے، اور وہاں اس قسم کی کوئی ایپیڈیمک ڈیزیز رپورٹ نہیں ہوئی ہے۔ بہرحال یہ جگہ بھی لوگوں کے لیے ایک حیرت انگیز جگہ ہے کہ آخر ایسا کیوں ہے۔ نمبر 4، سرکلز آف نمیبیا۔ تقریباً پورے نمیبین ڈیزرٹ میں ایک ایکولوجیکل مسٹری موجود ہے۔ یہاں تھوڑے تھوڑے فاصلوں سے گھاس کے کھیت موجود ہیں جن میں باقاعدہ سرکلز بنے ہوئے ہیں، اور یہ سرکلز بہت خوبصورتی کے ساتھ بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور 10 فیٹ سے لے کر 65 فیٹ تک کی ڈائمیٹر کے ہوتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے جیسے آپ کوئی ایلین مووی کے سائنس دیکھ رہے ہوں۔ سائنٹسٹ ابھی تک یہ پتہ نہیں لگا پائے کہ یہ سرکلز آخر بنتے کیسے ہیں اور ان کی یہ شیپ سرکل ہی کیوں ہے، اور ایک حیرت انگیز بات یہ بھی ہے کہ ان سرکلز کے اندر کچھ بھی نہیں اگ سکتا۔ 2013 میں انوائرمنٹل سائنٹسٹ رابرٹ جرکنس نے یہ تھیوری پیش کی کہ دراصل یہ ٹرمائٹس ہیں جو یہ سرکلز بناتے ہیں، مگر 2015 میں بایولوجسٹ والٹر شنکل نے یہاں کی زمین کو جب چیک کیا تو ان کو ایسا کچھ بھی نہیں ملا جس سے یہ ثابت ہو سکتا کہ یہ سرکلز ٹرمائٹس ہی بنا رہے ہیں۔ نمبر 3، دا ہم آف ٹاؤز۔ جب بھی کبھی ٹی وی پر کوئی چینل نہیں آتا تو ایک بس ساؤنڈ سنائی دیتی ہے جو کہ کافی اریٹیبل ہوتی ہے، اور ہم اسے میوٹ کر دیتے ہیں،
اب آپ اندازہ لگائیں کہ اگر آپ نیو میکسیکو کے علاقے ٹاؤس میں ہوں اور آپ کے کان میں یہ آوازیں بغیر کسی وجہ کے آئیں اور اتنی تیز اور شدت کے ساتھ ہوں کہ آپ اسے برداشت نہ کر پائیں تو آپ کی کیا حالت ہوگی۔ یہی کچھ یہاں 1990 سے ہو رہا ہے اور وہاں کے بہت سے مقامی لوگوں نے یہ شکایت کی ہے کہ ان کو کانسٹنٹلی ہمنگ ساؤنڈز آتی ہیں اور یہ پورے ٹاؤن میں سنائی دیتی ہیں اور لوگ اس آواز سے تقریباً نیم پاگل سے ہو جاتے ہیں۔ 20 سال سے تحقیقات جاری ہیں کہ آخر یہ آوازیں کہاں سے سنائی دیتی ہیں، مگر کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ کچھ سائنٹسٹ نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ یہاں کے لوگ ایکسٹرا آرڈنری ہیئرنگ ایبلٹیز رکھتے ہیں جو دنیا میں کہیں اور نہیں پائی جاتی، مگر یہ اس حیرت انگیز آوازوں کا جواب یقیناً نہیں ہو سکتا۔ نمبر 2، نیور اینڈنگ لائٹننگ اسٹارم۔ ویسٹرن وینزویلا میں کیٹامبو ریور کے مقام پر لائٹننگ اسٹارم ہوتا ہے جو کہ تقریباً سالہ سال سے جاری ہے۔ یہ لائٹننگ اسٹارم شام 7 بجے شروع ہوتا ہے اور مسلسل 10 گھنٹے تک جاری رہتا ہے۔ یہ اسٹارم سال میں 260 نائٹس تک دیکھا جا سکتا ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ ایسا کیوں ہے۔ سائنٹسٹ کا عام خیال یہ ہے کہ اس لائٹننگ اسٹارم کے تعلق یورینیم بیڈ راک سے ہے، مگر بہت سے ماہرین اس تھیوری کے متعلق ڈاؤٹ کا شکار ہیں اور آج کل تو بالکل نیو تھیوری سامنے آئی ہے کہ وہاں موجود ماؤنٹینز کی گرم اور ٹھنڈی ہوا جب آپس میں کولائڈ کرتی ہے تو یہ کولیجن نیچے موجود ریور کے پانی میں موجود میتھین کی ایواپوریٹنگ کی وجہ سے فیول پاتا ہے اور رزلٹ میں یہ اسٹارم آف لائٹ وجود میں آتا ہے۔ یہاں ریور میں میتھین اس لیے بھی موجود ہے کیونکہ آس پاس آئل فیلڈ موجود ہے جس کی وجہ سے ریور کے پانی میں میتھین کے اثرات ہی پائے جاتے ہیں، مگر تاحال کسی بھی تھیوری کو حتمی نہیں کہا جا سکتا کہ آخر ایسا کیوں ہے۔ نمبر 1، دا بوائلنگ ریور۔ ایمیزون کے ڈیپ فارسٹ میں ایک 4 مائل لمبا ریور واقع ہے۔ اس ریور کا نام شینائٹم فش کا ہے۔ اس لیک کا پانی اتنا گرم ہے کہ کوئی بھی جاندار اس ریور کے پانی میں زندہ بوائل ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی جاندار اس کے اندر گرتا ہے تو سب سے پہلے اس کا اسکل بوائل ہوتا ہے اور پھر شدید ترین تکلیف کے ساتھ اس کا پورا جسم اندر سے بوائل ہو چکا ہوتا ہے اور یہ سب کچھ منٹوں میں ہی ہو جاتا ہے۔ اس ریور کا پانی 91 ڈگری سیلسیس یعنی 196 ڈگری فahrenheit تک گرم ہوتا ہے اور سائنٹسٹ ابھی تک یہ پتہ نہیں لگا سکے کہ آخر یہاں پانی اتنا گرم کیوں ہوتا ہے۔ عموماً ریور یا سمندر میں پانی والکینوز پریزنس کی وجہ سے گرم ہوتا ہے، مگر یہ ریور والکینک پریزنس سے 700 کلومیٹر دور واقع ہے، اس لیے والکینک تھیوری رد کر دی گئی۔ بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ زمین کے اندر موجود جیو تھرمل سسٹم کی وجہ سے یہ پانی گرم ہوتا ہے، مگر یہ تھیوری بھی عام تھیوریز کی طرح شور نہیں ہے اور یہاں آبزرویشن تاحال جاری ہے کہ آخر ایسا کیوں ہے کہ یہاں سارا وقت پانی کھولتا ہوا گرم ہی رہتا ہے۔